یہ 11,000 سال پہلے کی بات ہے جب تپا دینے والی گرمیوں کا دن ختم ہونے ہی والا تھا۔ سورج کی کرنیں کم ہونے پر لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے تھے اور جاتے جاتے سورج کی کرنیں اس شہر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے، خواتین فرصت کے لمحوں کا مزہ لے رہی تھی۔ تبھی وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں یہ جنت نما علاقہ تباہ و برباد ہو چکا تھا، اور یہ بربادی اتنی بھیانک تھی کہ پوری کی پوری تہذیب پانی کے اندر سما گئی۔ اس کے بعد آج تک کسی کو یقین نہیں ہوتا کہ اٹلانٹس نام کی کوئی تہذیب دنیا میں پائی جاتی تھی۔ اٹلانٹس کی تہذیب کہاں آباد تھی، اور اٹلانٹس میں آباد لوگ بھوت کو اپنا دیوتا کیوں مانتے تھے، اور اہرام مصر سے بھی 6,000 سال پرانی یہ تہذیب کے اندر ایسی کیا بات تھی کہ اسے آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں۔ دا لاسٹ سٹی آف اٹلانٹس وہ بدنصیب شہر تھا جو اپنے دور سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ اٹلانٹس کا ذکر تاریخ میں سب سے پہلے یونان کے ایک مشہور فلسفی افلاطون نے اپنی کتاب کے اندر کیا تھا۔ پلیٹو نے اپنی کتابوں ٹائمس اور کریٹیس میں اس قوم کا ذکر کیا تھا۔ افلاطون کے مطابق یہ شہر اس کے وقت سے 9,000 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھا۔ یہ شہر اٹلانٹک اوشین میں کہیں واقع تھا، جو ایک قدرتی آفت یا خدائی عذاب کی وجہ سے وہاں کہیں غرق ہو گیا۔ افلاطون کہتا ہے کہ یہ شہر رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا تھا۔ یہ شہر ایشیا سے بھی بڑا تھا اور دائرہ نما جزیروں کی شکل میں آباد تھا۔ دائروں میں اچھلتی سمندری موجوں کا منظر نہایت ہی دلچسپ تھا۔ اس شہر میں دور دور تک ہرے بھرے میدان تھے، اور یہاں کی زمین نہایت ہی زرخیز تھی، اور اس کے اندر بے شمار اونچی عمارتیں اور معدنیات پائے جاتے تھے۔ اٹلانٹس میں عالی شان محل اور عبادت گاہیں تھیں۔ اگر اس کی تعمیرات کی بات کریں تو اہرام مصر، دیوار چین، تاج محل، برج خلیفہ، یہ سب اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اٹلانٹس کی عمارتیں اور سڑکیں ایک سپنوں کی دنیا جیسی تھی، اور یہاں کے لوگ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہوا کرتے تھے۔ پلیٹو نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں کے لوگوں میں مافوق الفطری اور جادوئی طاقتیں بھی ہوا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ بھوت کو دیوتاؤں سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ پلیٹو کے مطابق اٹلانٹس کے لوگوں کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ آج تک کسی بادشاہ کے پاس بھی نہ ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ اٹلانٹس سٹی جس جزیرے کے اوپر آباد تھا، وہاں کا ایکو سسٹم نہایت ہی بے مثال تھا۔ اس میں ایک پرفیکٹ بیلنس بنا ہوا تھا جو کسی کے اوپر بھی حاوی نہیں ہوتا تھا۔ اس میں بے شمار چرند پرند تھے اور بہت سارے باغیچے تھے۔ شہر کا انتظامیہ اور سیاست بھی نہایت ہی اعلیٰ تھی۔ اس قوم کی ترقی کے بارے میں کافی لوگوں نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے بڑی چٹانوں سے اونچی عمارتیں بنانے اور شیشے سے بجلی پیدا کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا تھا، جبکہ ان کے تجارتی بحری جہاز ساری دنیا میں جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگوں کو کائنات کے بارے میں ہم سے زیادہ پتہ تھا۔ ان کے پاس کھیتی باڑی کے بھی نت نئے طریقے اور ٹیکنیکس تھے، جس سے وہ بڑے پیمانے پر اناج اگایا کرتے تھے۔ پلیٹو نے اٹلانٹس میں بنے دیوتا کے ایک بہت بڑے مورتی کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، جو خالی سونے کا بنا تھا، جسے سمندر کے دیوتا کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ایسی مخصوص ٹیکنالوجی تھی جس سے وہ ہوائی سفر بھی کر سکتے تھے۔ پلیٹو نے اگر ایک طرف ان کی تعریف کی ہے، لیکن دوسری طرف ان کی خامیوں اور گناہوں کو بھی بیان کیا ہے۔ پلیٹو کے مطابق انہی گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر خدا کا قہر نازل ہوا تھا۔ دراصل اٹلانٹس کے لوگ اپنی طاقت اور اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اپنے آپ کو دیوتا سمجھنے لگ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے علاقے کو مزید طاقتور بنانے کی خواہش میں دوسرے علاقوں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور بے شمار معصوم شہریوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سوائے ایتھنز کے یورپ اور تمام مغربی ممالک کے اوپر قبضہ کر چکے تھے۔
यहाँ तक कि एटलांटिस के लोग नहायत ही ऐश पसंद हो गए और हर तरह के गुनाहों में मुलव्विस हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि जन्नत कहे जाने वाले एटलांटिस सिटी को खुदा के अजाब का सामना करना पड़ा। प्लेटो के मुताबिक एटलांटिस सिटी के अंदर एक ही टाइम के ऊपर सैलाब, तूफान, जलजले और आतिश फिशा फट पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि सतह समंदर के ऊपर बसा ये शहर पानी के अंदर डूबने लगा। आतिश फिशा से निकलने वाली काली राख ने पूरे शहर के ऊपर अंधेरा कर दिया। हर तरफ से जोरदार धमाके होने लगे। ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस वक़्त एटलांटिस सिटी के अंदर 500 से 1000 एटम बम फटने जैसे हालात हो गए थे। ये दुनिया में आने वाली शदीद तरीन तबाहियों में से एक तबाही थी। यहाँ के लोग इधर उधर भाग रहे थे, कुछ लोग समंदर में कूद गए और कई लोग आग उगलते पत्थरों की वजह से राख हो गए। ज़मीन फटने लगी और कई जानदार इसमें समाने लगे। देखते ही देखते सारा शहर समुद्र के अंदर डूब गया और एटलांटिस सिटी सफ़ा हस्ती से ऐसे मिटा गोया कि वहाँ कुछ मौजूद ही नहीं था। कई मुअर्रिखीन ने एटलांटिस सिटी को प्लेटो का एक महज अफसानवी शहर कहा है, लेकिन हर ज़माने में तारीखदान ये दावा करते आए हैं सच में ऐसा शहर मौजूद था और आज भी बहरे क़यानूस के समंदर में दफन है, यानी कि एटलांटिक ओशियन के अंदर आज भी दफन है। एटलांटिस सिटी को समंदर के अंदर ढूंढने के लिए एक्सपर्ट्स ने जापान के यूनागोनी आइलैंड के अंदर रिसर्च की। समंदर की गहराइयों में डाइव करने पर देखा गया कि यहाँ पहाड़ नुमा सीढ़ी के स्ट्रक्चर मौजूद थे और इस स्ट्रक्चर की हाइट एक एवरेज बिल्डिंग के बराबर थी। जब इस जगह के 3D मॉडल को दुनिया के सामने लाया गया तो इंसानी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये वही शहर था जिसके बारे में अभी हमने बात की है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि हज़ारों साल पहले ये शहर समंदर की सतह के ऊपर मौजूद था। ये भी कहा जाता है कि एटलांटिस सिटी में बसने वाले लोग इंसान नहीं बल्कि जिन थे, क्योंकि इस तरह की गैर मामूली सलाहियत और जादुई ताकतें इंसानों को नहीं मिली। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरह की तबाही का जिक्र सिर्फ तूफ़ान नूह के दौर के अंदर ही मिलता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।